ویلکم بیک ناظرین لیاقت بلوچ صاحب سے گفتگو سلسلہ جاری ہے۔ لیاقت صاحب، آپ نے جیسے ابھی ذکر کیا، نعمت اللہ صاحب کا ذکر کیا، پرویز مشرف کے دور کا ذکر کیا، پرویز مشرف کا دور بڑا اہم تھا، اور خاص طور پہ ایم اے میں جس میں مولانا صاحب بھی تھے، آپ لوگ بھی تھے، اپوزیشن میں تھے، صوبائی حکومتیں بھی تھی کے پی کے کی، سندھ میں بھی آپ لوگوں نے بڑا اثر سوق و سوت بنا کے رکھا تھا۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ پرویز مشرف کا جو دور تھا ایم اے کے لیے بڑا ترقی یافتہ دور تھا، کیونکہ اس کے بعد پھر وہ گراف حاصل نہیں کر سکی ایم اے جو دیکھیں نا، میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ بھی آپ اپنے ایک دائرے میں بات سوچتے ہیں۔ اب ایک ماحول تھا، اب یہی پیپلز پارٹی مسلم لیگ ہے جنہوں نے مشرف سے این آر او لیا، ایک ڈکٹیٹر سے لیا، ایک فوجی حکمران سے لیا، اس کے ساتھ چیزیں طے کر کے این آر او حاصل کیا۔ ہم سے بڑا گروپ پاکستان پیپلز پارٹی کا تھا، وہ ایک الائنس تھا۔ 2002 سے 2008 تک ہم الائنس میں رہے۔ پھر 2008 میں جماعت اسلامی کا موقف تھا کہ ہمیں الیکشنز میں نہیں جانا چاہیے مشرف کی موجودگی میں۔ میاں نواز شریف صاحب نے لندن میں اے پی سی بلائی، ہم سب وہاں گئے، پیپلز پارٹی بھی تھی، پی ٹی آئی بھی تھی، مسلم لیگ نے ہوسٹ تھے، جماعت اسلامی بھی تھی، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی تھے۔ وہاں یہ اتفاق ہوا کہ بھی مشرف کی موجودگی میں الیکشن میں نہیں جانا چاہیے، جبکہ اس سے پہلے ایک دفعہ جا چکے تھے آپ۔ ہاں، یہ میں سیکنڈ ٹرم کی بات میں نہیں کہہ رہا، سب گئے تھے، پیپلز پارٹی بھی گئی تھی۔ آپ ان کو کیوں بھول جاتے ہیں؟ نہیں، ابھی تو آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ میں دیکھیں نا، پھر آپ بھی انصاف کریں نا، وہ صرف جماعت اسلام نہیں، آخر میں ریلیٹ کرتی ہے نا چیز کہ جماعت اسلامی کو آپ کہہ رہے ہیں تو باقی جیسے انہوں نے حصہ نہیں لیا تھا، سب نے حصہ لیا تھا۔ ایل ایف او کے تحت جتنی ترامیم تھیں وہ خواتین کی تھیں، سیٹیں بڑھ گئی تھیں، صوبائی بڑھ گئی تھیں، قومی بڑھ گئی۔ اچھا اقدام تھا مشرف کا، میرا خیال ہے صاحب نے قبول کر لیا، آپ نے قبول، سب نے قبول کیا۔ میں اس کمیٹی میں ایک حصہ تھا، ممبر تھا، یہ ساری پارٹیوں نے وہ قبول کر لیا۔ ہمارا موقف تھا کہ بھی فلاں چیزیں تبدیل کی جائیں، ان سب کا موقف تو نہیں، اب یہ تو عمل میں آ گیا ہے، سب نے حصہ لے لیا ہے، اب ان کو تبدیل نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن آپ نے اس چیز کی حمایت کی کہ خواتین کی نمائندگی پہ بھی آپ نے حمایت کی۔ ایک خاص ذہن ہوتا ہے کہ جو جماعت اسلامی کے بارے میں اینگلنگ کہی کی جاتی ہے۔ نہیں، ہم تو الیکشن میں خود بھی جرنلسٹ ہوں، میں خود بھی میس کمیونیکیشن کا آدمی ہوں۔ تو آپ تو ہمارے ہم نے مسکین اعجازی صاحب سے، ڈاکٹر عبدالسلام خورشید صاحب سے، وارث میر صاحب سے، ان سب سے پڑھا ہے، مہدی حسن صاحب سے پڑھا ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک اینگلنگ ہوتی ہے وہ بھی ایک حقیقت ہوتی ہے، کہ بھی کسی کی بے گناہی پر بھی گناہ تل دیا جائے اور کسی کے گناہ کو بھی اتنا چھپا دیں کہ اس کا چہرہ سامنے نہ آئے۔ مشرف کے الیکشن میں سب نے حصہ لیا، مشرف سے این آر او لیا گیا۔ لیکن آپ کی جماعت اس چیز کی تو حامی نہیں ہے نا، ڈکٹیٹرشپ کی تو حامی نہیں ہے۔ آپ جیسے ابھی کسی نہ کسی موقع پہ احتجاج کر دیتے ہیں، الیکشن سے بائیکاٹ کر لیتے ہیں، تو آپ کے خیال میں اس وقت بھی بائیکاٹ کر لینا اچھا فیصلہ ہوتا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ایوب خان مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے، اس زمانے میں بھی انتخاب میں حصہ لیا، اختلاف اپنی جگہ تھا۔ ضیاء الحق تھے، لیکن وہ اچھا تاثر تھا کہ مشرف پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے مکے دکھا کے پارلیمنٹ کے خطاب کر کے بات کی بات ہے نا، یہ پھر آپ گھسیٹ کے آگے لے جاتے ہیں نا، بات وہیں سے چلے نا جی، کہ بھی ایک تسلسل ہے پاکستان، ایب نارمیلٹی ہے سیاستدانوں، سیاسی پارٹیوں کہ اپنی روش کی وجہ سے بہت ساری چیزیں کمزور ہو گئی ہیں۔ مشرف نے کبھی اعتماد میں اپوزیشن، میں تو کبھی ان سے ملا بھی نہیں۔ نہیں، آپ نہیں، پارٹی سطح پہ، اپوزیشن سطح پہ کبھی اس نے اعتماد میں لیا مولانا صاحب کو کہ بھی میں لال مسجد پہ آپریشن کرنے لگا ہوں، اعتماد میں لو، میں گھٹی پہ حملہ کرنے لگا ہوں، اعتماد میں لو؟ مشرف کسی سے بات کرتا تھا نہ اس کا کوئی ایسا ڈائلاگ ہوتا تھا۔ مطلب کٹ پتلی پارلیمنٹ تھی اس وقت؟ نہیں، کٹ پتلی یہ پتہ نہیں کہاں سے سوال لے آتے ہیں، کٹ پتلی کیا ہے؟ وہ پارلیمنٹ ہوتی ہے۔ مطلب آج آپ دیکھیں، میں اعتماد میں نہ لے، مسئلہ یہ ہے کہ آج نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں نا، یا تو کہیں جمہوریت شروع کر دیتے ہیں، کہیں آپ آمریت کے حامی بن جاتے ہیں۔ بھئی وہ مشرف تھا، جنرل تھا، ڈکٹیٹر تھا، جس سے جان چھڑائی جا رہی تھی کہ بھی جان چھوٹے۔ آج جیسے پارلیمنٹ ہے، بھی پی ٹی آئی باہر ہے، لولی لنگڑی پارلیمنٹ ہے، لیکن پارلیمنٹ ہے۔ مشرف سے جان چھڑانے میں آپ کے خیال میں کس کا کردار رہا ہے؟ اپوزیشن میرا خیال ہے سب کا مل کے تھا، سب کا مل کے تھا۔ یا آپ سمجھتے ہیں کہ مشرف نے خود رضاکارانہ طور پہ اپنی آپ کو؟ میرا خیال ہے کہ بھی
اور کتنا چلا لیتا جی، 9-10 سال تو اس نے بھی چلا لیے تھے نا۔ اس کے بعد اب اس کے بس میں نہیں تھا کہ وہ اقتدار میں رہتا، لیکن جب پولیٹیکل پارٹیز کا بالکل ڈائریکشن درست ہو گئی کہ بھئی مشرف کو اب قبول نہیں کرنا، تو پھر وہ الگ ہو گئے۔ اکٹھی ہوئی آپ پارٹیاں، اس کے بعد آپ نے فیصلہ کیا 8 میں کہ ہم علیحدہ ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ سے الائنس کیا ابھی ریسنٹلی، ابھی جو ہے ابھی 2018 میں جی 18، اب دوبارہ آپ فیصلہ کر رہے ہیں آپ لوگوں نے علیحدہ، تو یہ ایکسپیریمنٹ کیوں کیے جا رہے ہیں آپ ماضی کے تجربات سے؟ اگر میری بات آغاز میں ہی آپ لے لیتے ہیں نا جی، میں نے کہا ہم الائنسز کا پارٹ رہے ہیں، ہم نے ایڈجسٹمنٹس کی ہیں، ہم نے سیول رائٹس، تجربہ اچھا تھا ویسے، سارے تجربات اچھے ہوتے ہیں، اچھا، لیکن تجربات کے نتیجے میں بالآخر کوئی اور فیصلہ کرنا یہ بھی ایک سیاسی رائٹ ہوتا ہے۔ آپ مسلسل ایک تجربہ کرتے چلے جائیں، اس تجربے کے نتیجے میں کچھ حاصل نہ ہو تو یہ آپ کو کسی حکیم نے تو مشورہ نہیں دیا کہ بھی آپ کوئی نیا فیصلہ نہ کریں۔ صحیح، یہ سیاست کا ایک حسن ہوتا ہے۔ صحیح، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بھی ایم ایم اے کو بھی تشکیل دیا، اس کے اپنے ایک انوائرمنٹ تھے۔ 2008 میں آپ دیکھیں کہ بھی بائیکاٹ کے فیصلے میں سرخیل جو تھے وہ میاں نواز شریف تھے، پیپلز پارٹی نے حامی بھری، لیکن دوسرے دن بے نظیر بھٹو مرحومہ نے جو انکار کر دیا کہ نہیں ہم تو الیکشن میں جائیں گے۔ سب کہہ رہے تھے کہ مشرف کی موجودگی میں نہ جائیں، پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہم الیکشن میں جائیں گے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے لندن کی اے پی سی میں واشگاف اعلان کر دیا کہ نہیں میری پارٹی کا فیصلہ ہے کہ ہم بائیکاٹ نہیں کریں گے۔ اچھا، بالآخر مسلم لیگ، نون، جماعت اسلامی، پی ٹی آئی، محمود خان اچکزئی، عبد القادر مکسی اور 2-4 اور پارٹیاں جو باقی بچ گئیں، ہمارا ایک موقف تھا کہ بائیکاٹ کرنا ہے۔ جماعت اسلامی آخری لمحے تک بائیکاٹ کے فیصلے پر قائم رہی، پی ٹی آئی بھی قائم رہی، جس کی وجہ سے ایم ایم اے کا اتحاد ٹوٹ گیا۔ اچھا، ایک چیز ان دنوں میں یہ بھی سننے میں آئی تھی کہ مولانا صاحب کو مشرف صاحب نے وزیر اعظم بننے کی آفر کی ہے، یہ کس حد تک اس میں صداقت ہے؟ ٹھیک بات ہے، لیکن 2 چیزیں ہوئی تھیں۔ ایک نوابزادہ نصر اللہ خان مرحوم نے ایک کوشش کی کہ مشرف کے مقابلے میں ساری پارٹیوں کو مل کے اپنا وزیر اعظم بنانا چاہیے۔ اس سلسلے میں طے پا گیا کہ مخدوم امین فہیم جو ہیں کہ وہ وزیر اعظم ہوں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر ہوں گے، میرا طے ہوا کہ میں اسپیکر قومی اسمبلی ہوں گا، اسی طرح باقی بھی چیزیں طے پائیں۔ یہ مشرف کی طرف سے طے ہوا یا آپ لوگوں کی؟ نوابزادہ نصر اللہ خان، اچھا، نوابزادہ نصر اللہ خان اعلانس میں آیا تھا، انہوں نے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی قدرت دی ہوئی تھی نا، انہوں نے سب کو جمع کیا۔ یہ انور بیگ صاحب جن کا پچھلے دنوں انتقال ہوا ہے، ان کے گھر پہ ساری میٹنگز ہوتی تھیں اور وہاں یہ فیصلہ ہو گیا، اور ہم شام کو اگلے دن جو ہے ایک مہم پہ نکل کھڑے ہوئے کہ سارے ممبران کو قابو کرنا ہے اور ووٹ مانگتے پھرتے تھے۔ اچھا، اگلے دن دوپہر کو پتہ چلا پیپلز پارٹی نے فیصلہ بدل لیا۔ اچھا، پیپلز پارٹی نے بدل لیا، اور نوابزادہ نصر اللہ خان جب ان کا وزیر اعظم ان کا بن رہا تھا، نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کو بڑا دھچکا لگا، پھر بیمار ہو گئے، پھر ان کا انتقال بھی ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت کرے۔ پھر دوسرا مسئلہ یہ چلا کہ بھی سنگل لارجسٹ پارٹی کوئی نہیں ہے، اور پھر اسی طرح جیسے کراچی کے حالات ہیں کہ بھی 2 پارٹیوں کو 3 پارٹیوں کو مل کے کام کرنا ہوگا۔ مشرف کی طرف سے یا ظفر اللہ جمالی مرحوم کی طرف سے، چودھری شجاعت حسین کی طرف سے یہ ایک ڈائلاگ مسلسل ہو رہے تھے کہ ایم ایم اے اور مسلم لیگ کا آپ کے درمیان الائنس ہونا چاہیے۔ اس الائنس میں بھی یہ طے پایا کہ بھی ڈپٹی پرائم منسٹر مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے، اور اسپیکر جو ہے میرا اور باقی سارا ان کا ہوگا۔ لیکن فائنلی ایم ایم اے کی چیف جو ایگزیکٹو کونسل تھی اس نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہم ان کے ساتھ الائنس میں نہیں جائیں گے۔ اچھا، پھر یہ پیٹریاٹ بنی تھی، فیصل صالحیات والی، پھر ایم کیو ایم کے ساتھ انہوں نے اتفاق کیا۔ مجھے یاد ہے کہ چودھری شجاعت حسین صاحب نے کہا کہ دیکھیں قاضی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب آپ ہمارے ساتھ اتحاد نہیں کر رہے، پھر ہم ملک دشمنوں کے ساتھ اتحاد کریں گے، ہم پھر دہشت گردوں کے ساتھ اتحاد کریں گے، پھر نہ ہمیں کہنا کہ ہم نے یہ کیوں کر دیا۔ اس لیے ایک پورا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے ایک چیز کا کہ بھی حالات کس طریقے سے ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے وہ نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب، یعنی اس میں
جو آپ نے بات کی میں تھوڑا اس میں ترمیم کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر مولانا فضل الرحمان کا طے ہوا تھا، نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب اچھا، تو پیپلز پارٹی اسی وجہ سے اتحاد اسی وجہ سے پیچھے ہٹ گئی، وہ چاہتے ہوں کہ میں ہمارا وہ بنے۔ اس میں ڈپٹی پرائم منسٹر پیپلز پارٹی کا تھا، لیکن اگلے دن پیپلز پارٹی نے دوسرا تو فیصلہ مولانا صاحب کو اس وقت انہوں نے قبول نہیں کیا، تو اب کیسے پی ڈی ایم کے سربراہ کے طور پہ انہوں نے قبول کر لیا؟ ابھی بھی نہیں کیا نا، پی ڈی ایم سے اس لیے نکل گئے۔ نہیں، آگے چل کے تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے غلط پی ڈی ایم میں اکٹھے تو نہیں ہیں نا، نہیں پٹھے نہیں ہے، لیکن فیصلے تو سارے شروع میں اکٹھے تھے، لیکن بعد میں پیپلز پارٹی اپنا موقف بدل لیتی ہے اور نیا سٹانس لے لیتی ہے، اور بس پھر وہ لیکن آپ کے خیال میں پیپلز پارٹی دورے میں چوکڑی چل پڑتی ہے، دورہ میں رکھ رہی ہے پیپلز پارٹی، اور رکھے گی یہ آگے؟ مسلسل چلتا ہے ان کا، مسلسل۔ یہ پولیٹیکل ہے نا، اچھا، ایک پولیٹیکل سٹانس میں اصول میرٹ اس کو پیش نظر نہیں رکھتے، وقت اور حالات کے تناظر میں جو چیز ان کو اپنے فیور میں نظر آتی ہے وہ بے دریغ اقدام کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ مستقبل میں کہا یہ جا رہا ہے، کچھ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بھی کہتے ہیں، کچھ سیاسی ماہرین بھی کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو کو شاید موقع ملے بطور پرائم منسٹر، تو نوجوان کی عادت ہے، آپ کی جماعت اس کے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ نہیں، میں دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں بلاول بھٹو صاحب کے ساتھ، ویسے تو میں 1970 سے تقریباً فعال ہوں ایک طالب علم کی حیثیت سے، محترمہ کے ساتھ بھی، نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی، نوابزادہ صاحب، ساری لیڈرشپ جو ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو مستقبل میں جو معاملہ ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب میٹنگز میں ان کی بڑی اچھی پرفارمنس رائے ہوتی ہے، اچھا، مریم نواز کی بھی میٹنگز میں بڑی اچھی رائے اور پرفارمنس ہوتی ہے، لیکن سٹیج میں اس طریقے سے بات نہیں ہوتی جو ایک اسٹیٹمنٹ شپ کی چیز ہوتی ہے۔ تو اگر پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکشن میں اکثریت ملتی ہے اور بلاول بھٹو صاحب وزیر اعظم ہوتے ہیں تو یہ ان کا سیاسی رائٹ ہوگا۔ آپ لوگوں نے ارادہ نہیں رکھیں گے کہ اتحاد کریں یا ساتھ جڑیں، حکومت میں سپورٹ کریں، یا نہیں کیا؟ آپ نے مہران ٹی وی نے یہ کیوں ایجنڈا بنایا کہ جماعت اسلامی اتحاد بنائے؟ نہیں، اتحاد بناتی رہی ہے نا ہمیشہ، اب نہیں بنا رہے نا، آپ لوگوں کا اتحاد اب بھی جو ہماری پالیسی اب بھی مان لینا اس کو۔ آپ نے خود ہی کہا نا کراچی میں بھی اتحاد گزارش ہے کہ جو چیز پالیسی ہوتی ہے یہ پارٹی کا رائٹ ہوتا ہے نا۔ ہاں یہ تو رائٹ ہے، پر لیکن اتحاد کی پالیسی تو رہی ہے نا عمل آپ دباؤ تو نہ ڈالیں نا اسٹیبلشمنٹ کی طرح۔ نہیں، اسٹیبلشمنٹ کی آپ کی رائے ضرور معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا جو فیصلہ ہے پالیسی میٹر ہے کہ ہم الائنس کا پارٹ نہیں بنیں گے، لیکن بات چیت کر سکتے ہیں، گفتگو کر سکتے ہیں، کوئی کوٹی تو نہیں کرنی کسی سے۔ اچھا، یہ تو نہیں کہیں گے نا کرپشن کا پیسہ لوٹاؤ پھر بات کریں گے؟ یہ موقع آئے گا تو بتائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے مہران ٹی وی کو اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، لیاقت بلوچ صاحب خصوصی کال سے گال بول کے پانی میزبان مدثر حسین کی رندہ اجازت، ان ہفتے بے راست ناصرین۔